السلام علیکم بھائی عبدالقادر. آج نا ہم نے جس حوالے سے بات کرنی ہے وہ رفائی جو اس ٹائم کام ہو رہا ہے وہاں پر سیلاب زدگان کے حوالے سے، تو اس ایکٹیویٹی کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے کہ اس وقت تک کیا صورتحال ہے وہاں پر، اور کس طرح کے وہاں پر جو ہے امور اب سر انجام دیے جا رہے ہیں فنڈ کے حوالے سے، خیراتی اس امور کے حوالے سے جو سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں کون کتنا ایکٹیو ہے. تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ انسانی بس سے باہر نکل چکی ہے. بالکل آپ یہ کہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے وسائل استعمال کرے، وہ استعمال کر رہی ہے، ٹھیک ہے، جو حق ہے استعمال کرنے کا اس طرح استعمال نہیں کر رہی ہوگی، ہاں لیکن اپنے محدود وسائل جو ان کو میسر ہیں ان کے مطابق تو استعمال کر رہی ہیں. پی ڈی ایم اے ہے، این ڈی ایم اے ہے، اسی طرح این ایچ اے ہے، اور دوسرے جو 11/22 ہیں، یہ جو ریسکیو ہوتی ہیں یہ محکمے، یہ سارے اپنے کام کر رہے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود بھی صورتحال کنٹرول میں نہیں آ سکتی. اس کے علاوہ جو پرائیویٹ تنظیمیں ہیں، رفاہی ادارے ہیں، وہ بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. میرے خیال میں وہ اس وقت حکومت سے زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے، مطلب ہمارا تجربہ ہے کہ جس طرح انہوں نے ٹیکل کیا نا، خصوصاً مذہبی تنظیموں نے، جن تنظیموں کے پاس وسائل بھی کم تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے بڑا بہترین ورک کیا ہے. آپ اس میں چاند ایک نام میں ایڈ کر لوں کہ انصار الاسلام ہے، JUI کے ایک ذیلی ونگ ہے، اس کے بعد الخیر ٹرسٹ ہے، امہ ٹرسٹ ہے، بیت الاسلام ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اور البرہان مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب، اور بنوریا ٹرسٹ کراچی سے مفتی تقی عثمانی صاحب کے دارالعلوم کی طرف سے. نہیں مطلب انہوں نے اس ٹائم آ کے اپروچ کی ہے اس چیز کو جب وہ ابھی سیلاب کی صورتحال پہ عمومی طور پہ اتنی فضا نہیں بنی تھی، اور یہ دور دراز کے علاقوں سے انہوں نے وہ اپنا جو مدارس کا ان کے پاس کچھ چندہ وغیرہ تھا، فنڈ تھا، جو چیزیں وسائل میسر تھے، وہ انہوں نے فوراً وہاں ریلیف کے لیے جو ہے نا پیش کی ہیں. تو اس حوالے سے یہ صورتحال بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو مطلب دینی جماعتوں کے عہدیداران ہیں، ایک صوبائی لیول کے عہدیداران ہیں، کل ہی ان کی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ ان کا اپنا زیر تعمیر گھر تعمیر ہو رہے ہیں، اور وہ سیاسی رہنما بھی ہیں. انہوں نے اپنے گھر کے اندر 300 لوگوں کو پناہ دی ہوئی ہے. زبردست. اب آپ خود اندازہ لگائیں، دوسری طرف ہماری سیکولر سیاسی پارٹیاں، چلو یہ تو سیاسی پارٹیوں میں، آپ یہ بتائیں جو سیکولر NGOs ہیں ان کا کیا کردار ہے. اب دیکھیں ان کا کردار بھی ہمیں کہیں پر نظر نہیں آ رہا. بالکل نہیں نظر آیا. کل ہمیں بتا رہے تھے وہ الفاروقیہ ٹرسٹ کے مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب شجاباد کے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ بھی ہمارے ساتھی ایک ایریا میں پہنچے کشتی پر، وہاں پر سامان دینے کے لیے. اب کشتی تو ان کو چھوڑ کر واپس آ گئی. اب انہوں نے سامان دے دیا، واپسی کے لیے ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا. وہ وہاں پر 11/22 کو فون کرتے رہے، کچھ دیر بعد انہوں نے ان کا نمبر بلاک کر دیا. اسی طرح دوسرے جو کمشنر تھے، ڈپٹی کمشنر اور جو سرکاری، ہاں، ان سے ان تک اپروچ کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کسی نے بھی کوئی رسپانس نہیں دیا. واللہ عالم وہ پتہ نہیں کس طریقے سے وہاں سے بچ کر نکل کر آئے. یعنی اتنی قربانیاں وہ لوگ دے رہے ہیں اور اپنی پرواہ نہیں ہے. بالکل جو سامان ان کے پاس ہے. اس میں ایک اور چیز ہے، یہ مطلب ان کے پاس تربیت بھی، کیونکہ جتنا یہ وقت اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں وہ کرتے ہیں تو اس طرح کی تربیت میں بھی ان کے شامل نہیں ہوتا. اگر ہم دیکھتے ہیں نا جو باقی وہ ادارے ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ اس طرح کی مشقیں، ایکسرسائز اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر بھی کرائی جاتی ہیں موک ایکسرسائز کے نام سے. تو دینی مدارس میں ان کی ایک ذہنی تربیت اس حوالے سے کی جاتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کی کسی کی جان بچاتے یا کسی کا مال بچاتے آپ کی جان چلی جاتی ہے، مطلب کہ وہ ان کو اتنا ذہنی تیار کیا جاتا ہے تو وہ جذبہ قربانی کے ساتھ بے شک. اچھا، اس میں ہم نے ایک اور اس کا نام لینا بھول گئے ہیں، بہت بڑی خدمت ہے الخدمت ٹرسٹ کی، تو ان کا بھی بڑا مطلب اس میں رول رہا ہے، بہت بڑا نیٹ ورک ہے ان کے پاس. اچھا، پھر یہ ریگولرلی جو باقی کچھ تنظیمیں ہیں، ایدی ٹرسٹ ہے، چیپا ہے، JDC ہے،
بہت ساری کچھ موم بتی سرکاریں بھی ہیں. یہ مسلسل پورا سال ایک مخصوص فنڈ ان کو ملتا ہے، اور خصوصاً اوورسیز سے جو ان کے پاس بہت بڑا فنڈ آتا ہے لوگوں کے اس حوالے سے، تو ان کا نظر نہ آنا ایک ہمارے لیے ایک مطلب سوالیہ نشان بھی ہے، اور ایک ہمیں تو افسوسناک لگ رہا ہے کہ اتنے بڑے کرائسس میں یہ کیا اب ان کا کام صرف وہ مخصوص لاشوں تک یا مخصوص یتیم بچوں تک کی کفالت تک کا ہے، یا اوور آل. پھر ایک اور چیز ہم نے دیکھی ہے کہ یہ جو مدارس کے لوگ وہاں گئے ہیں، کیا اس حوالے مدارس میں آلریڈی کوئی اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے تو ان کا تو اپنا جو فنڈ ہوتا ہے وہ بڑا محدود سا ہوتا ہے ان کے پاس. ایک اگر کوئی تھوڑا سا نارمل مدرسہ ہو تو وہ 250-300 بچے کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے، ان کا کھانا پینا ہوتا ہے، رہائش ہوتی ہے ساری. بلکہ زیادہ تر مدارس تو جو اس ایریے کے ہیں، جس ایریے میں سیلاب آیا ہوا ہے، وہ تو مقروض ہوتے ہیں. مطلب اتنا بھی ان کے پاس نہیں ہوتا کہ اپنے اساتذہ کو تنخواہ دے سکیں، بچوں کو کوئی اچھا کھانا ان کو کھلا سکیں، دال روٹی پہ گزارا. میرا اس میں یہ ایڈ کروں گا بات کہ میرے خیال میں نا جتنا بھی ہم نے اس طبقے کے اوپر زور لگایا نا اس کو بدنام کرنے میں، اس کے باوجود اللہ نے ان کی بڑی عزت رکھی ہے. اب یہ وہی لوگ ہیں، یہ اپنی جھولی لے کے گئے عام پبلک میں. آج جمعہ مبارک تھا تو اس کے اندر تقریباً ہر مسجد کے ممبر سے جو علماء تھے، کہا جاتا ہے جی علماء عوامی مسائل پہ باہر نکلو، انہوں نے اپیل کی. میں حیران ہوں کہ چھوٹی چھوٹی مساجد ہیں، انہوں نے ہزاروں روپے لوگوں نے، تو مطلب آج بھی لوگ الحمدللہ اعتماد انہی کے اوپر کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جا کر اسپیشل ورک کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک خاص طبقہ ہے جو سوشل میڈیا پہ ان کو بدنام کرنے کی اس میں ہے، ہمیشہ نشانہ بنایا جاتا ہے. سیاسی طور مذہبی جماعتیں ہی جو سیاست میں مذہبی حوالے سے ایڈ ہیں وہی اس حوالے سے بھی ایکٹیو نظر آئی ہیں ہمیں. تو میرے خیال میں ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے مذہبی جماعتوں کو، اور اللہ پاک ان کی مدد و نصرت فرمائے جس طرح انہوں نے ہمارا دامن جو تھاما ہے، ہماری عزت رکھی ہے. اس حوالے سے میرے خیال میں عوام کو بھی اب سوچنا چاہیے کہ ہم کن کے ساتھ یہ حقیقی لوگ ہیں، ان کو تعاون دیں. یہ اتنی ضرور ہے کہ یہ لوگ آپ کا جو دیا ہوا ہے نا، یہ آپ مستحق لوگوں تک ہی پہنچائیں گے، یہ